لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کو جوابات پیش کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو ضرور لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی آپ کے سوالوں کا جواب ضرور پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ایک یہ سوال ہے کہ راستے میں چلتے پھرتے ٹریفک ہے، دھول مٹی ہے، گاؤں دیہات میں بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، شہروں میں بھی ہوتے ہیں، تو یہ جو دھول مٹی ہے، گرد و غبار ہے، یہ گاڑیوں کا دھواں ہے، یہ روزہ دار کے منہ یا ناک کے ذریعے سے اندر داخل ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بہت اہم سوال ہے، چونکہ عموماً لوگوں کا ہوتا ہے کہ روزہ دار ہے، گاڑی چلا رہے ہیں اور دھول آ گئی ناک کے ذریعے سے یا منہ کے ذریعے اندر چلی گئی، ویسے ہی گاڑی کی دھواں ہے وہ اگر منہ کے اندر چلی گئی تو کیا ہوگا اس صورتحال میں؟ کیا روزہ دار اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ کیا صورتحال ہے اس کی؟ یہ میں آپ کو جواب پیش کرتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ اس جواب کو سماعت کیجیے۔ علماء کرام نے اس طرح کے سوالوں کے جواب میں لکھا ہے کہ اگر بلا ارادہ کر کے نہیں، ارادہ نہیں تھا کہ دھواں اندر لینی ہے یا دھول مٹی منہ کے یا ناک سے اندر لینی ہے، ارادہ نہیں ہے، اگر بلا ارادہ غبار یا دھواں حلق میں پہنچ جائے، خواہ روزہ دار ہونا یاد ہونا ہو تو روزہ نہیں جائے گا۔ بلا ارادہ، بنا کسی ارادے کے، اگر ارادہ نہیں تھا دھواں اندر لینے کا، آپ جا رہے تھے کہ دھواں اندر آ گئے، دھول مٹی اندر آ گئی، تو اب اس صورت میں روزہ دار ہونا چاہے یاد تھا اس کو یا نہیں تھا، دونوں صورتحال میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ان چیزوں سے بچنا نہایت ہی مشکل ہے۔ اسلام جو ہے، اسلام میں تنگی نہیں ہے، اسلام میں وسعت ہے، اسلام آپ کو پریشانی کے کٹگڑے میں کھڑا نہیں کرتا، اسلام آپ کے لیے بہت سارے راستے پیدا کر رکھتا ہے۔ تو دھول مٹی سے بچنا کتنا مشکل ہے یہ سب کو پتہ ہے، خصوصاً رمضان کے دنوں میں کھیت میں کام کرنے والے، تو کھیت تو مطلب ہی دھول مٹی ہے، ویسے بڑے شہروں میں دھواں ہی دھواں ہے، گاڑیاں ہی گاڑیاں ہیں، تو دھول مٹی ہے، اس کے بعد گاڑیوں کی دھواں ہے، اس سے بچنا چونکہ نہایت مشکل ہے، اس لیے شریعت نے کہا کہ اگر بلا ارادے کے اگر کوئی چیز اندر آ جاتی ہے اس طرح کی دھول مٹی دھواں وغیرہ، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بلکہ بعض صورتوں میں تو ناممکن ہے، بعض صورتیں ایسی بھی ہے کہ جس میں بچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر ارادتاً ایسا کیا، جان بوجھ کے ایسا کیا، کئیوں کو گاڑیوں کی جو دھواں ہے اس کی خوشبو اچھی لگتی ہے، تو کوئی اگر روزہ دار ہے اور وہ دھواں نکل رہی تھی، اس کو روزہ یاد بھی تھا، اور پھر وہ گیا اور وہ دھوئیں کے پاس جا کر سونگ کر کے اس کو اپنے ناک سے اندر لیا یا منہ سے اندر لیا، تو اگر ارادتاً ایسا کیا تو پھر روزہ یاد ہونے کی صورت میں روزہ چلا جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسا کرنے سے خود کو روکنا ممکن تھا، جیسے کہ علامہ علاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی الحمدللہ لکھا ہے کہ اگر روزہ دار کے حلق میں غبار، مکھی یا دھواں داخل ہو جائے، یہ لکھا ہے کہ اگر روزہ دار کے حلق میں غبار، گرد و غبار، دھول مٹی یا دھواں داخل ہو جائے تو استحساناً روزہ نہ جائے گا، اگرچہ اسے یاد ہو، کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں، اور اس کا مفاد یہ ہے کہ اگر خود سے داخل کیا، اگر کوئی نے خود سے اپنے اندر داخل کیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، خواہ کوئی سا دھواں ہو، اگر خود سے داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ظاہر سی بات ہے، اپنے عمل سے داخل کیا ہے، تو اگر آدمی کوشش کر کے ارادہ کر کے داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کے روزوں کی حفاظت فرمائے اور روزوں کے مسائل یاد کرنے، اس پر عمل کرنے اور احتیاطیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔